وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گڑائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تراتر برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پر جھکا اور مٹھی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا، مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پر ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پر بلا کی مسکینیت طاری تھی۔ لاؤنج میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن! نیچے ہوں! آواز پر وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکھٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا خود کار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینے اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پر چند مشین پڑی تھی اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے گلوز پہنے ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ! اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر ان تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔ تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیس اٹھاؤں گی، وہ کہہ کے جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصویر بھیجی تھی، تاج نکال دو تو پیچھے 12 بچ گئے۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی۔ زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے۔ پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بوندیں، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیس۔ مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پر گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو کامل نے میز پر زیورات کے ڈبے رکھے تھے تو میں نے گنے تھے، 2، 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، مگر گنتی پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھول رہی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہوں۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا، چند کاغذ الٹائے پلٹائے، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کے کیمرے سے اس کی ہائی کوالٹی تصویر لی تھی۔ وہ فولڈر کھولتے ہوئے صفحے تیز تیز پلٹا رہی تھی۔ اور تم نے مجھے 13 تصویر دی تھی تالیہ، وہ میرے گھر پڑی ہے۔ میرے پاس اوریجنل ہوگی۔ 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر رکھا اور ایک دوسرا نکالا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصویر، ان کو ٹیلی کرو۔ ہم نے کون سا زیور مس کر دیا؟
داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اینک اتار دی اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ 5، 8، 12، 13۔ اوہ، آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس ڈبے کے آگے پیچھے سے 4 تصویر لی گئی تھی۔ یہ کوئی اینٹیک ہے۔ داتن قدرے خوشی سے جھکی مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ بڑے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملکہ سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے، مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیوں نہ کہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کوالالمپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلنے لگے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے اتنے ایجنگ اور آکسیڈیشن کے باعث ہلکے ہونے چاہیے۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہوا تو اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی، رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پر جما کے غور سے کاغذ پر چھپی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے، وہ ناپسندگی سے بولی تھی۔ آج کل کے فراڈر کو خدا کا کوئی خوف نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے جیسے اعلیٰ درجے کے نقال نہیں تراش سکتے وہ، میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیوں نہ کہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پر ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر الدنیا والدین، دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ السلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فقرے میں وہ منجمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس پر بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کی ذاتی سیف سے نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، تب ایسا ہی سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی، تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سکے میں سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن میں ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیوں نہ کہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا ہے کہ جب نجیب پر برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی آکشن سے کروڑوں کے بھاؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے، کچھ پینٹنگز اور… اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ شاید یہی سکہ… تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرہ کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے
اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سنسی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھتی ہوں تو سمجھتی ہوں کہ وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے۔ کیوں نہ کہ پانی علم کا سمبول ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھتی ہوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے یہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری اسٹور والی روز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 11 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیوں نہ کہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے۔ لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی تھی کہ میں چوری کروں۔ یہ ان دیکھے کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ تالیہ! داتن نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے۔ تم فکر نہ کرو، اب کام پر جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔